وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے 49 آیت شروع کرنی ہے آج، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان آیات اگر گروپ کر لیں کہ کون سی آیات کس ٹاپک پہ ہیں تو قرآن یا اس آیت سورت کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا آج سورہ زمر جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں 1 تا 8 آیات، پہلی 8 آیات میں قرآن کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ دلائل کے ذریعے واضح کر دی گئی ہے، اور وہاں مطالبہ کیا گیا اہل ایمان سے کہ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، کہ جو احکامات اللہ نے دیے انہی کو مانیں، اسی طرح مانیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانا ہے، وہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کے بعد آیت 9 تا 20 میں دو گروپ، ایک جو اللہ کے صرف اللہ واحد کے عبادت کرتے ہیں، اور دوسرے جو اللہ کے منکر ہیں، ان کا کیا حال ہوگا دنیا اور آخرت میں، اس کی تفصیلات بتا دی۔ اور یہ تھا 9 تا 20 کا، اور 21 تا 35 میں بتا دیا کہ قرآن کی رہنمائی جو قبول کرتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں، اور اس سے جو اعراض کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے انکار کرتے ہیں، ان کو ان کے برے نتائج سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ قرآن نے تو حجت ہونے کا حق ادا کر دیا، اب یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اللہ ان کے خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا۔ اور آیت 36 تا 52 میں توحید کو کھول کے بیان کیا گیا ہے مثالوں کے ساتھ، اور ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں 49 سے آگے چلیں گے تو سب سے بڑی بات جو اگلی آیت 53 تا 63 میں ہے، بندگان خدا کو، ذرا اپنے مائک بند رکھیں، شازیہ کا مائک کھلا ہوا ہے، سعدیہ بند کریں اپنا مائک۔ اچھا، بڑے غور سے سنیں کہ اللہ کے ان بندوں کو جو بے روی میں مبتلا ہیں، ان کو اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آج یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور قرآن میں دوسری جگہ صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا بشرطے کہ انسان سچی توبہ کرے۔ اچھا، سچی توبہ جب یہ واقعہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا آگے، لیکن آج ہم نے ان جو خاص آیات ہیں وہ بالکل ہمارے حسب حال ہے۔ اور قرآن یاد رکھیں، اپنے پڑھنے والوں سے قرآن کہتا ہے کہ فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اچھا، یہ ایک بات بتائیں، ہم دنیاوی ڈاکٹروں کو تو جانتے ہیں کہ یہ بیماریوں کا، فزیکل بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جو جسم کی بیماری ہے۔ دل کی بیماریوں کے معالج کون ہے؟ ان کے ڈاکٹر کون ہیں؟ دل کی بیماریاں۔ اور آپ اچھی طرح نوٹ فرما لیں، آج دنیا جتنی دل کی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، بغض، کینہ، نفاق، جھوٹ، سارے رذائل اخلاق جو ہیں وہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا بھری پڑی ہے، تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا علاج، اس کے ڈاکٹر کون ہیں؟ جلدی بتائیں۔ قرآن و سنت میں اس کا علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، انبیاء ڈاکٹر علیہ صاحبہ، سنت، میں نے آپ سے سوال کیا ڈاکٹر کون ہے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، مجھے ڈاکٹر بتائیں۔ انبیاء علیہ السلام، ڈاکٹر اللہ تعالیٰ سے۔ شاباش، یہ ہے وہ جواب، سوچ کے جواب دیا کریں۔
کہ انبیاء ہیں اس کے معالج، وہ اللہ نے ان کو بھیجا ہی اسی لیے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ بیماریاں، دل کی بیماریاں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، وہ دور کریں۔ اور اس کے لیے جو پیغام ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ یہ بعد کی بات ہے، پہلے معالج کون ہے، ڈاکٹر کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کیونکہ وہ بھیجے ہوئے رسول ہیں، لہذا وہ اللہ کی بات بتاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ بات ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ گناہ کرتا کب ہے انسان؟ گناہ مطلب اللہ کی نافرمانی کب کرتا ہے؟ ایمان میں کمزوری ہوتی ہے سر۔ سر جب اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں باتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ایمان کی کمزوری کیسے گناہ کا باعث بنتی ہے؟ سر وہ شک شبے میں ہوتا ہے، یا تو اس میں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، تو یا اسے شک شبہ ہوتا ہے کہ شاید جیسے نہیں ہے جیسے کہ میں سن رہا ہوں، آخرت میں مجھے کچھ جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی، یا کچھ مطلب اس کو شک شبہ ہوتا ہے، پکا یقین نہیں اب ہوتا ہے۔ آپ نے بات جو ایمان کی اور اب آپ دوسری باتیں کر رہے ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ پہلے دیکھیں، یہی چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایمان اگر مضبوط ہو کہ میرے اللہ میرا حاکم ہے، اور اس نے مجھے ہر چیز کا حساب لینا ہے قیامت کے دن، اور دوسری بات وہ حاضر ناظر ہے، وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، یہ جو معرفت ہے ایمانی، اللہ کی معرفت، توحید کی معرفت، یہ میرے گناہوں کو مجھ سے بچاتی ہے۔ اگر اس میں کمزوری ہو تو پھر اس کا مطلب ہے میں نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا۔ جب رب کو نہیں پہچانا تو پھر میں اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا۔ اگر مجھے نہ رسول کا پتہ ہے نہ آخرت کا، غفلت کر لی، تو یہ ہے وہ چیز جو میرے ایمان کی کمزوری سبب بنتی ہے گناہوں کا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا، اب اگلی بات جی سر۔ بلکہ لکھ لیں۔ سب سے پہلے دل میں وسوسہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ وسوسہ۔ اچھا، شیطان کیونکہ ہمارا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دل تک ایکسیس دی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ان وسوسوں کو اور دوست بن کے ایسے مشورے دیتا ہے کہ وہ وسوسے جو ہیں، انسان غفلت میں ہوتا ہے، یاد رکھے۔ اگر اللہ کی یاد کر رہے ہوتے تو اللہ کی یاد تو اس کو کہتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ لیکن جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، وسوسے، شیطان آ کے ان کو اور مضبوط کر دیتا ہے، اور وہ اس کی خواہش بن جاتی ہے۔ تو نفس وسوسہ کیا بنتا ہے؟ خواہش۔ اب یہ خواہش جو ہے، یہ چیز انسان کو مجبور کرتی ہے، دل کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کام کر گزروں۔ اگر تو اللہ کا بندہ ہے، ایمان مضبوط ہے تو بچے گا، ورنہ اب شیطان اس پر مختص، وہ جو آخری آیت ہے نا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ کہ انشاءاللہ مضمون آ رہا ہے آگے، تو وہ خناس جو ہے چھپ کر بار بار پلٹتا ہے، اور وہ اس خواہش کو ارادہ بنا دیتا ہے۔ تو وسوسہ خواہش بنتا ہے، خواہش ارادہ بن جاتی ہے، اور ارادے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ عمل ہوتا ہے۔ ہاں، جب وہ پکا عزم ارادہ کر لیتا ہے پھر وہ عمل کرنے۔ گویا انسان اگر ان وسوسوں سے بچ جائے، اور وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بنا؟ جلدی بتائیں مجھے۔ معوذتین پڑھنی چاہیے سر۔ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اس کو معوذتین پڑھنی ضروری ہے، اور آپ دن میں کئی دفعہ پڑھیں۔ جب شیطان خاص کر آپ کو پتہ چلے کہ وسوسہ ڈال رہا ہے تو فوراً سورہ الناس پڑھیں۔ اچھا، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا
کہ پہلے وسوسہ، پھر خواہش، خواہش پھر ارادہ، اور ارادہ سے عمل وجود میں آ جاتا ہے۔ تو انسان، اسی لیے صحیح حدیث ہے کہ جب انسان شعور کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے کہ میں اس میں کیا وسوسہ ڈالوں گا، یہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ اور شیطان نے خود اعتراف کیا ہے قرآن میں کہ اللہ کے بندوں پر میرا کوئی زور نہیں۔ تو پھر مجھے اور آپ کو کیا بننا چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کے مخلص ہاں، بن اللہ کے بندے بننا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے غلام بن کے رہیں، اور شیطان ہمارے قریب اس وقت نہیں آئے گا جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ اللہ کے بندے بننے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، زبان سے، عمل سے۔ عمل سے اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ ہر کام اللہ کے مرضی کے مطابق کرنا۔ آپ عمل کا ذکر، اللہ کا عمل میں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی عمل کرتے وقت اللہ کا حکم پیش نظر، پھر انشاءاللہ انسان شیطان سے بچ جائے گا۔ اور مومن کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، شیطان، خواہشات نفس۔ اچھا، قرآن ایک بہترین نسخہ ہے، نسخہ کیمیا، اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے دلوں کے علاج کے لیے۔ اچھا، اب یہ بات اس لیے ہے کہ بڑا ضروری ہے یہ چیزیں ہم سمجھیں۔ دلوں کی بیماریوں کی شفا جو ہے وہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اچھا، سورہ یونس میں، سورہ یونس کی اب میں آیتیں لکھوا رہا ہوں آپ کو، ذرا لکھیں، پہلے بھی لکھوائی ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر، لائٹ چلی گئی ہے ہمارے ہاں، کیوں نہیں ہے کام کر رہا تمہارا بٹس یہ جی؟ پہلی آیت ہے سورہ یونس کی 57، لکھیں دلوں کی بیماریوں کا علاج۔ میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کتنا کلیئر ہے، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں۔ یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو خطاب ہے، اے وہ لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ موعظۃ، نصیحت قرآن ہے، اور کس کی طرف سے آئی ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور ان تمام بیماریوں کی شفا ہے جو سینے میں ہیں۔ اب مجھے جلدی سے بتائے سینے کی بیماریاں کیا ہیں بلا؟ روحانی بیماریاں، بغض، تکبر وغیرہ۔ تمام رضائل سے۔ رضائل اخلاق سینے کی بیماریاں ہیں سر۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ سب سمجھیں، آپ لوگوں کو بالکل پتہ ہونا چاہیے۔ رذائل اخلاق ہوں جیسے حسد، نفاق، سب چیزیں جو ہیں، ہر گناہ کا ابتدا دل سے ہوتی ہے۔ اور شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دنیا امتحان ہے، تو شیطان کو بھی ایکسیس دی ہے۔ تو پہلی بات، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ وشفاء لما فی الصدور، جو سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور آگے کمال کے الفاظ ہیں، وہدن، اور ہدایت ہے، وہدم ورحمت للمؤمنین، یہ ہدایت ہے۔ اگر ہدایت پر عمل کرے گا تو پھر اس کو کیا مل جائے گی؟ جلدی بتائیں۔ رحمت مل جائے گی۔ رحمت، رحمت کس سے مشروط ہے؟ کہ مومنین، ہدایت، قرآن سے ہدایت لی، قرآن پر عمل کیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے کیا، اس کے بعد وہ رحمت کا مستحق ہو گیا۔ یہ رحمت ایسے نہیں ملے گی، اللہ نے نسخہ بتا دیا۔ کوئی سوال آج یونس کی 57 کے بارے میں؟ اب سنیں بڑے غور سے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو کن مومنوں کے لیے رحمت ہے؟
جلدی بتائیں. وہ مومن تو قرآن کو اپنا رہنما سمجھتا ہے. آج کے مومن کو قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، لہذا ان کے لیے کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہے. قرآن خود بتا رہا ہے. سر جی یہ کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ ہاں، بنی اسرائیل کی 82. سر یونس کی 57. او بھائی وہ پہلی ہے جو میں پڑھ چکا ہوں، آپ سوچ تو نہیں رہے. یہ اس کے بعد کی ہو. یہ دوسری آیت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ مومن کون ہے؟ یہ زبان والے مومن نہیں ہے کہ صرف ہم نے ایمان کہہ دیا ہم ایمان لائے. نہیں، مومن سے مراد وہ شخص ہے جو توحید، آخرت اور رسالت کو ماننے کا حق ادا کرتا ہے. حق یہ ہے، توحید کا حق یہ ہے کہ اس اللہ ہی کو رب، خالق، مالک، رازق اور حاکم مانے، اسے کے احکامات کی تعمیل کرے. رسالت پر ایمان یہ ہے کہ اپنا عمل بالکل اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس پر عمل اسی طرح کرے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور آخرت پر ایمان یہ ہے کہ میرا ہر عمل جو دنیا میں کر رہا ہوں، چھوٹا ہو بڑا ہو، گناہ ہے تو قابل سزا ہے، اور اگر نیکی ہے تو قابل جزا ہے. یہ اگر پکا سچا ایمان، یہ ہے مومن. قرآن کا مومن یہ ہے. باقی ہم دعوے کرتے رہیں اور دعویٰ بھی خود خلاف ورزی کریں اس اللہ کے احکامات کی، تو ہم نے اپنے دعوی ایمان کی خلاف ورزی کی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. آگے سنیں. ابھی ایک ٹکڑا باقی ہے بنی اسرائیل کی 82 جو میں نے پڑھ رہا ہوں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. اب اس آیت میں رہ کر مجھے بتائیے ظالمین کون لوگ ہیں جن کو خسارہ ہی خسارہ؟ جو قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے. ہاں، وہ مومن جو پکے سچے مومن نہیں ہیں. پکا سچا مومن قرآن اور سنت سے رہنمائی لے گا. تیسری آیت بھی سن لیں اور لکھ لیں اپنے پاس. سورہ حامیم سجدہ کی آیت 44. کل اللہ کے رسول بتا دو، اعلان کر دو، هو للذین آمنوا ہدی وشفاء. یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. شفا کس کے لیے؟ روحانی بیماریوں کے لیے. والذین لا یؤمنون، جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اس نبی پر ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقرم، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عُمْيٌ، اور وہ اس کے قرآن کے حوالے سے اندھے ہیں. کیوں؟ وہ انکار کر دیا انہوں نے. اولئک ینادون من مقام بعید، ان کا حال ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. دور سے پکارنے کا مطلب ہے کہ ان کو سن نہیں رہے، انکار کر دیا. تو اب یہ 3 آیتیں میں نے اس لیے دیکھیں قرآن کس قدر اہم ہے ہمارے لیے. ساری دلوں کی بیماریوں کی شفا قرآن میں. آج مسلمانوں کا برا حال اس لیے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، قرآن کے عمل نہیں کرتے. ایمان پکا نہیں ہے. ایمان پکا ہوگا قرآن کے آیات کی تلاوت سے، سمجھ کر، ان پہ غور و فکر کر کے. کوئی سوال جلدی بتائیں. اب سنیں آیت 49، آج کا درس شروع کرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں ہم مانگتا ہے اللہ سے، اللہ کو پکارتا ہے. دعانا، ہمیں پکارتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم اذا خولنا نعمتا منا، پھر جب ہم اپنی طرف سے نعمت
اس کو دے دیتے ہیں. ثم اذا خولنا نعمتا منا، جب ہم اس کو اپنی نعمت نواز دیتے ہیں، قال، تو پھر کیا کہتا ہے؟ انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرے عقل علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے. جب نہیں تھا دعائیں مانگ رہا اللہ سے، اللہ نے دے دیا، اور اب کیا کہتا ہے؟ وہ میرے علم کا نتیجہ ہے. اچھا یہ کس نے اور کہا تھا قرآن میں؟ جلدی بتائیں. قارون نے قارون نے سر. قارون نے ہائے ہائے، قارون نے سر. یہ آپ سورہ قصص کی آخری پارہ پڑھے نا، آخری رکوع، وہاں بالکل قارون نے یہی کہا. اور اللہ نے پھر کیا کیا اس قارون کے ساتھ؟ جلدی بتائیں. خزانے کے زمین میں سمیت اس دسا کو دیا. زمین میں دھسا دیا. دسا دیا زمین میں دھنسا دیا. یہ ہے انجام اس تکبر کا، کہ اللہ کی نعمتوں کو سمجھنا کہ یہ میرے عقل اور میرے علم کا نتیجہ ہے. یہ لو اپنا شاہد. بڑی بات اچھی طرح سمجھے، قرآن کس طرح ہماری بیماریوں کو ڈائیگنوز کرتا ہے، پھر کس طرح علاج کرتا ہے، یہ ذرا نوٹ فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا، مصیبت میں آتا ہے، فوراً پکارتا ہے اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ وہ نعمت دے دیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے علم کا فیض ہے کہ میں نے حاصل کیا اپنے علم کی وجہ سے. یہ اس کی غلطی کیا ہے بولیں جہاں پر؟ اللہ کو بھول جاتا ہے. تکبر. اللہ کو بھول جاتا ہے، غرور اور اور یہ بھول تکبر جاتا ہے کر کہ ہے. اللہ نے دی ہے جس کو میں پکار رہا تھا. اب نعمت ملنے کے بعد کیسا ناشکرہ ہے. یہ آپ اور میں بھی کرتے ہیں. بڑے غور سے دیکھیں، پڑھیں قرآن کو، سمجھیں، اور ہم اپنی اصلاح کریں. ہم کہتے ہیں اور ہم سیلف میڈ ہیں. جی، ہم کہتے ہیں کہ ہم سیلف میڈ ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کوئی دنیا میں سیلف میڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میڈ ہے. یہ یاد رکھنا، بڑی عمدہ بات کی آپ نے. اللہ سر کہتے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارا کمال ہے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ہر نعمت اللہ کا کمال ہے، بندے کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ جی بڑے سر. غور سے سنیے قرآن کو، سمجھیے قرآن کو. بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی آزمائش ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ جانتے نہیں. اور آج بھی دیکھ لیں مسلمانوں کو، نہ اقتدار کا نشہ دیکھ لیں، دولت کا نشہ دیکھ لیں، جہالت کا نشہ دیکھ لیں، سارے آپ کو مسلمان معاشرے میں اپنے ارد گرد نظر آئیں گے. مومن کیا کہتا ہے؟ جو پکا سچا مومن ہے وہ کہتا ہے میرے رب کا کرم ہے، بس میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ جو کچھ میں ہوں اس کے فضل و کرم سے. کاش میں اور اپنے ماضی کو دیکھیں، آپ یقین مانیں مجھے تو صاف نظر آتا ہے کہ آج جو کچھ بھی میں ہوں صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہوں. ورنہ انسان اگر اپنے ماضی کو دیکھے، اپنے حالات کو دیکھے، تو جو کچھ اس کو ملا ہے یہ صرف اللہ ہی کا کرم ہے. جی سر بالکل. الحمدللہ الذی الحمدللہ، ہدانا جتنا لہذا شکر ادا کیے جائے اتنا ہی کم ہے. ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اچھا، آپ ذرا بڑے غور سے سنیے. اب اس کی تشریح میں تھوڑی سی اور مزید کرتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی نادانی یا جہالت میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو کوئی نعمت مل رہی ہے نا، وہ لازماً ان کی اہلیت اور قابلیت کی بنا پر مل رہی ہے. اچھا یہاں میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ ذہانت اور قابلیت کس نے دی ہے اس کو؟ بتائیں مجھے. یہ بھی اللہ کی دین ہے. اس ذات نے سر اس جس نے ہم اللہ کی لوگوں کو دین پیدا ہے. کیا. میں آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بالکل، کہ میں جب مڑ کے دیکھتا ہوں کہ میں نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی، کہاں کہاں پڑھایا دنیا میں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کرم کے کوئی چیز نہیں ہے. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے گاؤں کا، وہ ان چیزوں کا کبھی متحمل بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ اس رب کا کمال ہے. اللہ اکبر. تو انسان کو جو قابلیت ملی ہے یہ کتنے اسی کی. احسان ہے سر اس رب کے.
ہاں اس کے آسان ہے، بندہ اس کو سمجھے نا تو پھر بات ہے۔ اچھا اب آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا 49، اس کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نادانی اور جہالت ہے یہ سمجھنا کہ یہ میرے علم یا میرے عقل کا نتیجہ ہے، میری کوششوں کا نتیجہ ہے، بالکل غلط۔ کیوں؟ یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے، نمبر ایک۔ اچھا اللہ کا کرم کس لیے ہے؟ مجھے یہ بتائیں، اللہ نے یہ کرم کر کے اللہ کیا چاہتا کہ آزمائش آزمائش بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ سب کچھ اصل میں میری آزمائش ہے۔ اگر میں نے یہ سمجھ لیا تو جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ میں اسی طرح استعمال کروں گا جس طرح میرے رب نے مجھے بتایا ہے۔ یہ بڑی اچھی طرح نوٹ کریں کہ نعمت، اللہ کی نعمت جب سمجھتا ہے تو پھر شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو عین اللہ کے حکم کے مطابق استعمال۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنے عقل اور اپنے فہم، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تو شرک کیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھے، وہ چیز جو اللہ نے اس کو دی اس میں کہتا ہے میں اس کا موجد میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے آپ اچھی طرح سوچ لیں کہ معاشرے میں سارا فساد بالکل اسی وجہ سے۔ ایک شخص، آپ دیکھ لیں فرعون نے کتنا نقصان پہنچایا، مشرف نے کتنا نقصان پہنچایا، صرف اس وجہ سے کہ سریا گردن میں پڑ چکا تھا، تکبر تھا، اور اپنے آپ پر کتنا ناز تھا۔ اگر اپنے آپ پہ ناز ہوتا تو آج دیکھ لیں دنیا سیلاب کی زد میں ہے، پاکستان ہو، امریکہ ہو، آپ دیکھ لیں کہ آپ کو قرآن کی حقانیت بالکل کھل کے سامنے آتی ہے نہیں آتی؟ بالکل سر جی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک ایک آیت کتنی میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ یہ تھی آیت 49۔ کوئی سوال ہو؟ قرآن آگے دیکھیں کس قدر کھول کے بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد قال الذین من قبلہم، یہی بات ان سے پہلے لوگوں بھی کہہ چکے ہیں کہ بس میں ہی تو سب کچھ ہوں، نعوذ باللہ۔ تکبر کی انتہا دیکھیں، اور آپ کے سامنے مثال فرعون کی ہے، آپ کے سامنے مثال قارون کی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ آج چھوڑے پرانے زمانے کو، سب اللہ تاریخ بتا رہی ہے بالکل برحق ہے جو قرآن فرما رہا ہے، لیکن آج دیکھ لیں سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے کوئی کام آ رہی ہے؟ جب اللہ کا طرف سے عذاب آتا ہے، آپ سوات بنیر کو دیکھیں، آپ ان بارشوں کو دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، کس قدر بے بس ہیں اللہ کے احکامات کے سامنے۔ نوٹ کیا آپ نے کہ نہیں؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ جی سر قرآن کتنا برحق ہے، کاش میں اور آپ پڑھیں اور سمجھیں۔ تو آیت 50 پھر ترجمہ کر دیں، قد قال الذین من قبلہم، یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، مگر جو کچھ وہ کرتے تھے، کسب کرتے تھے، وہ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ کوئی سوال آیت 50 کے بارے میں؟ شاباش۔ یہ تھی آیت 50، اور اب آئیے تو اچھا ایک اور بڑی مثال ہے دنیا میں، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ مثال یہ ہے، یہ جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں ان پرائیویٹ فرم میں، ان کے مالک کیا واقعی اتنے عقل مند ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ عقل والے ان کے انڈر جاب کرتے ہیں، جا کے ان کے نوکریاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزما رہا ہے جن کو مال دیا ہے اور جنہوں نے فرمیں بنائی ہیں،
اور ان کو بھی آزما رہا ہے جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے بنتے ہیں یا نہیں بنتے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ دنیا ساری کی دولت جو ہے وہ کس قدر انسان کے لیے. تو آیت 50 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اب میں آیت 51 پڑھ رہا. بڑے غور سے سنیں. آیت 51 جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جلدی سے دیکھیں. قارون کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، اور قارون کی مثال آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے. قرآن نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں کہ جاہل لوگ کیا کہتے ہیں. جو قارون نے کہا کہ کالا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کا حشر اللہ نے کیا کیا، تاکہ اس حشر کو سامنے رکھ کر لوگ اس کے دعوے کو دیکھیں اور پھر عبرت حاصل کریں. اب آ جائیے آیت 51 پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 51 میں فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کو وہ برائیاں کے نتائج سے اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیے، ما کسبوا جو انہوں نے کمائے تھے، وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی ان کے سامنے عاجز نہیں ہے، وہ غائب نہیں ہے. آیت کا پچھلا حصہ چھوڑ دیا، والذین ظلموا من ہؤلاء. اور ساری یہ میں کون سی آیت پڑھ گیا ہوں؟ آیت سر یہی پڑھیے، پہلا ٹکڑا وہی پڑھا ہے، آگے سے آپ اینڈ میں چلے گئے. اچھا ایک منٹ. آیت یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 51 جی ہاں. أصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. والذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا یعنی برائیوں میں ملوث رہے، من ہؤلاء ان لوگوں میں سے، سیصیبہم ان کو ضرور پہنچے گی، سیئات ان برائیوں کا نتیجہ، ما کسبوا جو انہوں نے کمائے، وما ہم بمعجزین اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. اچھا یہ کیوں کہا کہ وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے جلدی بتائیں. سر اللہ تعالیٰ تو ساری قدرتوں کا مالک ہے. ہاں بالکل صاف کہ اللہ طاقت، قدرت، اختیار، اقتدار سب اللہ کے پاس ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بات کہی ہے. اللہ اللہ. اچھا اب آ جائیے آیت 52 پر اور آپ سوال کے لیے تیار رہیے. آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یعلموا، کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، کیا نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء کہ اللہ ہی رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہے، وہ یقدر اور جس کو چاہے یقدر اس کو تنگ کر دیتا ہے، رزق اس کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اچھی طرح اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو فراخی کا رزق دینا ہے، کس کو تنگی کا رزق دینا ہے. یہ کس کے چاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. آگے اللہ قرآن کہتا ہے، بڑے غور سے سنیں، ان فی ذالک لآیات اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون ساری لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. اب ہم ایمان لائے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نشانیاں ہیں اس جو پہلے حصہ کا ہے، اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا سر جس کو نشانیاں؟ اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، جس کو کم دیتا ہے، دونوں میں توحید آزمائش ہے. توحید کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار دونوں کی. میں آزمائش کا ذکر ہے سر جی یہاں پر کہ یہ اگر زیادہ ساری دے تو باتیں وہ آپ بھی ادھوری باتیں کر رہے ہیں. اب نشانیاں آپ مجھے بتائیں کہ کیا نشانی ہے مومنوں کے لیے اس اتنے سارے آیت کے ٹکڑے میں.
اب بندہ جتنی لکھیے، بھی کوشش خدا کرے کے دل لیے میں لکھیں لکھیں لکھیں، نمبر 1 پہلی نشانی، اللہ ہی رازق ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی، رزق انسانوں کو خدائی منصوبے کے تحت ملتا ہے، کہ ہر انسان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے جو اس کے علم اور حکمت میں ہے۔ اس کا علم اور حکمت اتنی زیادہ ہے کہ میں اور آپ اب موجودہ اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو پہلی نشانی رازق اللہ ہے، دوسری نشانی رزق خدائی منصوبے کے مطابق ملتا ہے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ آزمائش کے لیے نہیں ملتا ہے۔ ہاں، تیسری نشانی یہ ہے کہ جس کو رزق کی زیادتی اللہ تعالیٰ فراوانی رزق کی دے رہا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ جلدی پتہ ہے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ شکر اس سر، کو شکر قناعت کرنا کرنی چاہیے، چاہیے۔ شکر کرنا چاہیے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق رزق کی تنگی دے رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر اس کو سر، بھی شکر کرنا چاہیے، اس کو بھی صبر صبر۔ بھی اور شکر صبر بھی کرنا چاہیے اس کو۔ اب بات بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے کہ جس کو زیادہ ملے وہ شکر کرے، جس کو تنگی ہو وہ صبر کرے۔ دونوں امتحانوں میں اگر یہ رویہ اختیار کرے گا تو انشاءاللہ اس کی سیرت اور کردار نکھرتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے ہر کام عین حکمت کے تحت رکھا ہے۔ پہلی نشانی کہ رازق اللہ ہے، دوسری نشانی کہ انسانوں کو رزق جو ہے وہ اللہ کے منصوبے کے تحت ملتا ہے، اور تیسری نشانی یہ کہ کسی کو زیادہ ملتا ہے، جس کو زیادہ ملتا ہے وہ شکر کرے، جس کو کم ملتا ہے وہ صبر کرے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہ تنگی اور کشادگی جو ہے یہ دونوں امتحان ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کی تشریح کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، سورہ 52 کی حصہ، اب کتنی نشانیاں ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو ہمیں قرآن اس طرح سمجھنا چاہیے۔ کوئی سوال آیت 52 کے بارے میں؟ شاباش۔ جزاک اللہ خیر سر، بہت خوبصورت آپ نے اس کی بتا دی ہے تفسیر نا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اسی اللہ کا کرم ہے۔ اچھی، اب آ جائیں آیت 53 میں۔ آیت 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے، ایک ایک آیت پہ پورا توجہ سے غور و فکر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے نا کہ قربان جائیے اس اللہ کے کلام کا، کتنا برحق۔ کل، اے اللہ کے رسول اعلان کیجیے، یا عبادی الذین، اے وہ میرے بندو، اللہ کے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ گناہگاروں کے لیے۔ ہاں، گناہ گار۔ کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اب ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ یہ اب دیکھیں، یہاں اگر آپ نے اس کو یہ سمجھ لیا نا کہ اللہ تعالیٰ بس سب کچھ گناہوں کو بخش دے گا، گناہ کرتے جاؤ، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ سچی وہ توبہ، لوگ جو سچی اپنے توبہ گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، کرتے ہیں۔ وہ پھر ہاں، اللہ جو نادم ہوتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں نا، توبۃ النصوح، سچی پکی توبہ۔ اب میں آپ کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کی ذرا بتاتا ہوں۔
خلاصہ، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ جب 99 قتل کیے تو مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب کوئی ہم جیسے تھے، انہوں نے کہا تیرے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں ہے، اس نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اب پریشان ہے، گھوم رہا ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے۔ ایک عالم بڑا عقل مند تھا، اس نے اسے کہا دیکھو تم اس ماحول سے نکل گئے، فلاں شہر چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ ہیں، ان کے درمیان رہو، نیکیاں کرو اور گناہوں کو بالکل چھوڑ دو۔ اس نے پکا ارادہ کیا اور چل دیا۔ جب چل دیا تو راستے میں اس کو موت آ گئی۔ اب جب موت آئی تو فرشتے دونوں، آپ کو پتہ ہے نیک آدمی کے لیے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور برے کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ نیک کی جان بڑے اطمینان سے لیتے ہیں اور برے بڑی سختی سے اس کی جان نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ آپ اس کا فاصلہ ناپ لیں، ڈسٹینس، کہ اگر وہ اس بستی کے قریب ہے جس کی طرف جا رہا تھا تو یہ جنتی ہوگا، اور اگر یہ اس کے ابھی قریب ہے جس بستی سے نکلا ہے تو پھر موت کے فرشتے جو برے ہیں وہ اس کی جان لیں۔ اب ذرا غور فرمائیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص، اللہ تعالیٰ نے کمال اپنے رحمت کا کر دیا اس شخص پر، کیونکہ وہ سچی توبہ، اس نے تو اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کی تاکہ وہ ان برائیوں سے بچے، حالانکہ 100 قتل کر چکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کی یہ سچی پکی توبہ کے لیے اس نے گھر بار چھوڑا، بال بچے چھوڑے اور پہنچنے لگا اس شہر میں، راستے میں موت آ گئی۔ یہ ہے سچی توبہ، کہ جس کے بعد انسان اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اب یہاں اس آیت کو ذرا سمجھنے کے لیے ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو پتہ ہے وہ لوگ بھی ایمان لائے تھے، جن میں وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کے زمانے میں بڑی جہالتیں کی تھی، ڈکیتیاں، چور، لاٹ، لوٹ، مار وغیرہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت، اور آج ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ سچی پکی توبہ کر لو، پھر اللہ جو ہے انہو لغفور الرحیم، پھر وہ اللہ جو ہے تمہارے لیے بخش بھی دے گا اور تم پر رحم بھی کرے گا، اپنی رحمت سے وہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے یاد رکھنا، یہ ہم بڑے الٹے سیدھے مطلب نکالتے ہیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ پکی سچی توبہ، اس بندے کی طرح توبہ جو آپ کو میں نے ابھی مثال دی ہے بنی اسرائیل کا مومن۔ آج ہم زبان سے توبہ کرتے ہیں اور اگلے لمحہ پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسی توبہ کے والوں کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں۔ ہاں، جو پکی سچی توبہ اور زندگی میں پھر گناہ کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھیں، اور سر ان جی کو یہ الفاظ کتنے پیارے ہیں، کل یا عبادی اللہ جی، اکبر۔ سبحان اللہ۔ کاش اے میرے میں اور آپ اور آج کا مسلمان پڑھے تو فوراً دیکھیں نا، یہاں ان آیات کے ساری میں دیکھیں کہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار کرنے کی کتنی بڑی دعوت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن یہ شرط کہ رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا نہیں، سچی توبہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سارے گناہ، لیکن اس میں توبہ کیسی ہے آپ کی، یہ اصل بات ہے۔ اگر سچی پکی توبہ ہے، جیسے آپ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بندے کا میں نے آپ کو بتایا ہے خلاصہ، اگر وہ ایمان ہے تو یقین مانے اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنی رحمتوں کے ساتھ ایسا متوجہ ہوتا ہے کہ سارے گناہ۔ لیکن آج ہم توبہ کے قریب نہیں جا رہے۔ آپ دیکھیں سوات کی حالت دیکھیں، سر ہم لوگ پھر کی توبہ قبول کر لے اور ہم لوگ کو معاف وہ کر دے توبہ اللہ کریں پاک۔ تو توبہ قبول کرے گا یا ایسے ہی توبہ قبول کر لے؟ توبہ ہم کرتے ہیں۔ توبہ کے، آپ کے پاس، حکومت کے پاس میڈیا ہے، حکومت کے پاس الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سب کچھ ہے، ساری طاقتیں ہیں، اور کتنی بدبختی ہے کہ ہم لوگوں کو توبہ کی طرف مائل نہیں کر رہے۔
دعا وہ مانگیے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اگر ہمارے اہل اقتدار، ہمارے صاحب دولت اگر اس طرف راغب نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی عن العالمین ہے. لیکن ان لوگوں پر جو ہدایت کے رستے پر چلتے ہیں ان کو ہر قسم کی مصیبتوں شیطان سے بچاتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو صراط مستقیم کے قائم اور دائم رکھتا ہے. اللہ، آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی رحمت کی اللہ تعالیٰ انسان کو گارنٹی دے رہا ہے، بشرطے کہ وہ سچی توبہ کرے. ہم تو توبہ کے قریب بھی نہیں جاتے، نعوذ باللہ. کتنی بڑی بختی ہے. آیت 53 کے بارے میں کوئی سوال؟ شاباش. سر یہ اس کو بھی ذرا وضاحت کر دے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اور وضاحت کر دے ذرا تھوڑا سر، یہ کہ اپنے اللہ کی رحمت سے اسی کو ملے گی جو سچی توبہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ نیکیاں کرتا ہے. اچھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ مایوس نہ ہو رحمت سے. مایوس کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو گناہ ہوتے ہیں، جنہوں نے گناہ اتنے کیے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن سچی اور پکی توبہ اس کو اللہ کی وہ مایوسی دور ہو جاتی ہے. جب یہ آیت پڑھتا ہے کہ اگر میں نے سچی اور پکی توبہ کر لی تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب اور پھر ساتھ لفظ غفور نہیں، صرف الغفور نہیں، الرحیم بھی آیا ہے کہ وہ صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنی رحمتوں کا مستحق بھی بنا لے. تو مایوس کون ہوتا ہے؟ جو گناہ گار ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر سچی توبہ کر کے اور پھر ساری برائیوں کو چھوڑ کے نیکیوں میں سبقت کرو، برائیوں سے مکمل اجتناب کرو، تو پھر تمہیں کسی مایوسی کی، کسی نا امیدی کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، بشرطے کہ سچی توبہ کرو. اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. اچھا، یہ تھی آیت. اچھا، ایک اور بات، کیونکہ ہمیں عملی اقدامات کی بات کرنی چاہیے. یہ جو توبہ استغفار کے الفاظ ہیں، اس میں سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس الفاظ کو کہا ہے کہ یہ توبہ کے لیے سب سے اچھے الفاظ ہیں؟ استغفر اللہ الذی سید لا الہ الا هو الاستغفار، الحی القیوم واتوب الیہ. سید الاستغفار. سید سید الاستغفار سر. اللہ انت ربی اچھا، لا الہ الا اس کے الفاظ کیا ہیں؟ بالکل آپ اللہم سمجھیں. انت ربی لا الہ الا لا الہ انت. دیکھیں، پہلے اعتراف ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت. کتنا پیارے الفاظ ہیں، کبھی سوچ کے سمجھ کے پڑھا کریں. اور جہاں آپ ہر فرض نماز کے بعد سمجھ کے پڑھیں آیت الکرسی، وہاں سید الاستغفار بھی شامل کر لیں تاکہ ہم استغفار کا حق ادا کر سکیں. جی سر، اپنے گناہوں کا اقرار کیا گیا ہے اس میں، پھر ہو اللہ کیا سے معافی الفاظ مانگی ہیں. گئی ہے. لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی. اعتراف ساری نعمتوں کا، ابوء لک بنعمتک علی. تو آپ ذرا آگے سارے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں. آپ یقین مانیں، نماز ٹو نماز کتنا وقف ہوتا ہے، انسان اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے کہ وہ ان سارا دن نیکیوں میں، عبادتوں میں گزرتا ہے. اب آ جائیے آیت 53 پر، بالکل اس سے کتنا تعلق ہے. انیبوا الی ربکم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے، انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. یہ کہاں پھر سے گناہ گارو، پلٹو اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا، اور اس کے مطیع بن جاؤ. ذرا الفاظ دیکھیں، سبحان اللہ. انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. اس کو کہتے ہیں توبہ، رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا، اور مطیع بن جاؤ. مطیع کا مطلب کیا ہے؟
جو احکام دیے ہیں ان کو پوری طرح بجا لاؤ، جس کو منع کیا اس سے رک جاؤ، اور وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ اگر تم نے یہ کنٹینیو رکھا نا برائیاں، تو پھر کس کے مستحق بن جاؤ گے؟ عذاب۔ عذاب۔ تو اس سے پہلے کیا کرو؟ فٹافٹ اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو اور اللہ کے مطیع بن جائیں۔ یہ مجھے اور آپ کو دعوت ہے، قرآن پڑھنے والا ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا تنصرون، پھر تمہیں کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی۔ اگر تم توبہ کیے بغیر اللہ کے پاس پہنچ گئے اور برائیوں میں ملوث رہے تو پھر وہاں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ آج کتنا رحیم ہے میرا رب کہ وہ مجھے آپ سے کہہ رہا ہے کہ فٹافٹ انیبوا الی ربکم واسلموا، یہ لفظ یاد کر لیں۔ کوئی سوال آیت نمبر 54 کے بارے میں؟ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے چھوٹ ہے، سبحان اللہ۔ ثم لا تنصرون میں کتنی بڑی وعید ہے۔ او بالکل وحید ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ سر یہ انیبو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ رجوع کرو اللہ کی طرف؟ تو پلٹو یا رجوع کرو میں فرق کیا ہے بھلا؟ نہیں فرق تو کوئی نہیں سر، بے شک واقعی۔ گناہوں کو چھوڑ کے پلٹ جاؤ اللہ کی۔ اچھا اب سنیں آیت 55۔ کیا بالکل دیکھیں ہر آیت کس طرح ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ اب ذرا مجھے بتائیں آپ پہلے کہ یہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سر اس کا جن مطلب کاموں اللہ کو تعالیٰ اللہ نے نے جن کاموں کا حکم حکم دیے دیا ان کو صحیح کر صحیح، لو۔ آپ ادھر ادھر کے مت ہانکیں، صحیح بات بتائیں۔ قرآن مجید کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا حکم دیا ان کو پورا کرو، اور جن سے منع اور کیا ان جن سے منع کیا ان سے باز آ جائیں، اور عبرت پکڑو جہاں پر عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے، جیسے انبیاء کے قصے ہیں اور ان میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا ذکر کیا، اور جن چیزوں کو بشارت دی ہے ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرو اور جنت کے حقدار بن جائے۔ آپ نے ٹھیک کہا۔ میں آپ کو بالکل نمبر 1 اس کا مفہوم کیا ہے کہ بہترین پہلو کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم یہ ہے کہ جو احکامات دیے ہیں کرنے کو ان میں سبقت کرو۔ نمبر 2 جن سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ۔ نمبر 3 قرآن کے بہترین احکامات جو سارے واقعات بیان ہوئے ہیں، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء اور دیگر مکی صورتوں میں، جن میں انبیاء کے مخالفین پر عذاب آئے اور انبیاء کے فالوور کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان پر ان سے عبرت حاصل، اور ان عبرت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ بالکل ویسا ہی کریں جیسے انبیاء کے پیروکاروں نے کیا، فالوورز نے کیا، اور اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرو جو اس نبی کی مخالفت میں کی گئی۔ لہذا یہ ہے بہترین پہلو پر عمل کا مطلب۔ اور اگر انسان اس کو جاری رکھے کہ جس سے منع کیا ہے وہ کرتا رہے، جن کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من قبل ان یاتیکم عذاب بغتہ، کہ قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو اللہ کا عذاب کن پر آتا ہے؟ کن قوموں پر آتا ہے؟ نافرمان قوموں پر۔ وہ قومیں جو اللہ کے کتاب، اللہ کے رسول کے
جو احکامات ہیں اللہ کے ان کے بہترین پہلو پر عمل نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ مول ضرور دیتا ہے لیکن پھر ان کو ملیا میٹ بھی کر دیتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان سے۔ مکی صورتوں میں خاص کر ان انبیاء کے قصے وقت موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑا اور عذاب میں مبتلا کیا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب سنیں آیت 56، تم لوگوں کا انجام جو توبہ طائب نہیں ہوتے اور مرتے وقت تک گناہ کرتے ہیں تو پھر سر جی ان کا 55 ہے 55 55 ہے۔ I'm sorry۔ جی وہ ہو گئی ہے سر جی، اب اور 56 55 تو میں نے ابھی کی ہے۔ 56 ہے سر، 56 ہے، آپ 56۔ نے ٹھیک بولا ہے۔ جی اچھا 56 اب سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ جب اگر انسان یہ توبہ کی جو دعوت اللہ دے رہا ہے نا کہ توبہ کرو اور بہترین پہلو پر عمل کرو، گناہ معاف اللہ کر دے گا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں ان تقول نفس، یا پھر کوئی نفس یہ بات کہے یا حسرت آئے افسوس، الا ما فرطت فی جنب اللہ، یہ جو میں نے اللہ کے مقابلے میں تقصیر کی ہے، یہ جو میں نے غلطی کی ہے کہ میں نے دنیا میں اللہ سے معافی مانگ کر راہ راست پر نہ آیا، یہ غلطی اس وقت کب کہہ رہا ہے؟ جب قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ان کنتم لمن الصادقین، مذاق کرنے والوں میں سے آپ۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پچھتاوا اس کو لگ رہا ہے آخرت میں۔ ذرا اس آیت کو سمجھیے، غور کیجئے، تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہم فوراً توبہ طائب ہو کر قرآن کے بہترین پہلو کی پر پیروی کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے کی۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین آپ آمین دیکھیں ثم آمین۔ یہ تو آج 56 ہے نا، 57 میں دیکھیں، او تقولو، یا پھر یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو میں متقین میں سے ہوتا۔ اچھا یہ کیوں کہہ رہا ہے میں متقین میں سے ہوتا؟ عذاب دیکھنے کے بعد یقین آ گیا۔ اب آیت پڑھے نا، میں مزہ آ جائے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتا ہے کہ میں متقی بن جاتا اگر میں توبہ طائب ہو کے اللہ کی طرف پلٹ آتا تو میں متقی ہوتا، اور آج جنت کا وہ سامنے دیکھ رہا ہے جب حساب و کتاب ہو رہا ہے نا کہ جہنم بھی بھڑک رہی ہے اور جنت بھی اپنی ساری باغوں اور کوٹھیوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت اس کو یہ بڑی حسرت کہ اللہ تعالی ہمیں اس حسرت سے بچائے۔ یہ تھی آمین۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے، آیت 58۔ او تقول حین تر العذاب، جب عذاب کو دیکھے تو پھر کہے لو ان لی کرتن، آئے ہائے کس طرح افسوس کر رہا ہے، کہتا ہے لو ان لی کرتن، اگر اب مجھے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ بھیجے، فاکون من المحسنین، تو میں تو احسان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ نیکیاں کس درجے میں کروں؟ احسان کے درجے میں۔ آپ ذرا دیکھیں اس کا پچھتاوا دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ یہ سب ہمیں اس دنیا میں صاحب قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایات دے رہا ہے کہ فٹافٹ توبہ کرو، پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو، ہدایت حاصل کرو قرآن سے بہترین پیروی کر کے، تاکہ تمہیں یہ پچھتاوا نہ ہو قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق بخشے۔ سر جی یہ جو محسنین آیا یہ وہ لوگ ہیں نا کہ جو نیکی کر کے کسی کے ساتھ اچھائی کر کے اس سے کوئی توقع نہ رکھیں کسی چیز کی بھی۔ دیکھیے ورداج صاحبہ، جو شخص پکے سچے ایمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور
وہ یقیناً اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اگر میں اس کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں تو میرا شکر یہی ہے کہ اس نے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی، دیکھیں نا، یہاں سب طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، قدرتیں اللہ کے پاس ہیں، اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ راستہ دکھا دیا۔ الحمدللہ۔ اور اگر میں اس راستے پہ نہ چلوں تو میرا حشر آخرت میں یہ دیکھیں کتنا ہول بھیانک اور کتنا ہولناک ہو۔ اور سورہ نبا میں اللہ کیا کہتے ہیں آخر میں؟ جلدی بتائیں۔ ان المتقین مفازا نہیں، وہ ان المتقین تو بیچ میں ہے نا، کہ متقین کا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ قرآن بار بار ہمارے سامنے منظر لاتا ہے کہ کافر کتنا جو منکر ہے، آج نام و نہاد مسلمان کیا ہیں، دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ کیا یہ سچویشن جو آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اس سے ہم سبق نہ لیں تو کتنی بدبختی ہوگی، سوچیں۔ بے شک۔ کوئی سوال؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگر کوئی آپ کا سوال ہے، کوئی سجیشن ہے تو ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہم لوگ سب کو معاف کر دے بس۔ معافی مانگیں گے تو معاف کرے گا۔ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق سر دے اللہ ہمیشہ تعالیٰ۔ معافی مانگتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آج آمین ثم آمین۔ میں اللہ سوچ پاک رہا سارے تھا مسلمانوں کو ہدایت کے آپ راستے سے پہ ایک چلنے کی سجیشن توفیق دے۔ لینی ہے کہ یہ گناہوں کے بارے میں ایک لیکچر تفصیلی ہونا چاہیے۔ میں نے آج آپ کو بھیجا کہ گناہ کبیرہ کی ایک فہرست بھیجی ہے، آپ 2 پیجز کی۔ اور جی سر، جی دیکھیے آپ میں نے۔ سے گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نمبر نہیں بھیجے، واٹس ایپ نمبر، وہ فوراً بھیج دیں، ورنہ آپ کے بند ہو جائیں گے جو ہینڈ آؤٹ آپ کو ملتے ہیں۔ تو جنہوں نے نہیں بھیجے وہ فوراً بھیج دیں پلیز۔ سر یہ کہاں پہ، یہ شاہد صاحب کو بھیجیں؟ مجھے بھیج دیں، شاہد کو بھیج دیں، جہاں بھی بھیجیں، تاکہ آپ کو یہ کنٹینیو رہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں سر ابھی جی، سر ہمارے تو ہیں، ابھی دوبارہ بھیج دیں۔ آپ سے کہا ہے دوبارہ، جب آپ کو تو میسج مل چکے ہیں، جی کیوں جی۔ نہیں بھیجتے آپ؟ اچھا، میں نے سمجھا کہ جنہوں نے نہیں بھیجے ہوئے ان کے لیے۔ نہیں، فٹافٹ سارے کے سارے بھیجیں تاکہ ہم اس کو اپڈیٹ کریں اور اس کے مطابق ہم چلیں۔ اچھا جی، انشاءاللہ ٹھیک ہے سر، سر، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكُمْ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔